میزبان کی مصروفیات کا خیال بھی رکھنا چاہیے تاکہ اس کے کام میں بے جا خلل نہ ہو. پھر طرح طرح کے مطالبے نہیں کرنے چاہیے کہ کبھی کسی چیز کی فرمائش، اب ہمیں یہاں لے جائیں، اب ہمیں یہ خرید دیں، یا ہمیں یہ کھلائیں، یا اس قسم کی چیزیں دوسرے کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ہاں مہمان گئے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کو دعا کے لیے کہے، تو جب آپ اس کے لیے دعا کریں آپ اپنی طرف سے اس کے لیے دعا کریں. اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کسی کے ہاں تشریف لے گئے، انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا. جب آپ کھانا کھا چکے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم اس شخص کو اس کی اچھی میزبانی کا صلہ دو جس نے تمہیں کھانا کھلایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا صلہ دے سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اور فرمایا کہ جب آدمی اپنے بھائی کے ہاں جائے وہاں کھائے پیے تو اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرے. یعنی یہ مہمان بننے کا ایک ادب اور سلیقہ ہے کہ میزبان کے لیے دعا کی جائے، اور فرمایا کہ یہ اس کا صلہ ہے، یعنی اس کی میزبانی کا صلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت سعد بن عبادہ کے ہاں گئے، انہوں نے آپ کو روٹی اور زیتون پیش کیا، آپ نے تناول فرمایا اور پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی، اور وہ دعا ہے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. تمہارے ہاں روزے دار روزہ افطار کریں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں، اور فرشتے تمہارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں. تو یہ خوشگوار تعلقات کے کچھ اصول ہیں، باہم ملاقات کے کچھ طریقے، ضابطے اور قاعدے ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں. آج کل مصروفیات کی بنا پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہمان نوازی کرنے سے ہمارا ٹائم بہت ویسٹ ہوگا، تو اس کے بارے میں ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کی مصروف زندگی میں ہر شخص کے پاس اتنا کام ہے یا مصروف ہے کہ اس کے پاس دوسروں کے لیے وقت کم ہے. لیکن انسانی تعلقات انسان کی ضرورت ہیں، اور ہر شخص دوسرے انسان کے تعاون کا محتاج ہے. کوئی بھی شخص اکیلے میں سب کچھ نہیں کر سکتا، اور انسانی زندگی کا حسن ایک اجتماعی زندگی میں ہے، انفرادی زندگی میں نہیں ہے. اسلام انڈیویجولزم کا درس نہیں دیتا، مل جل کر رہنے کی بات کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے. گویا مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اخلاق کا تقاضا ہے، عین دینداری ہے، وہ بھی ایک عبادت ہے. یعنی عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھا کریں، یہ بھی عبادت ہے کہ کسی آنے والے کی عزت و اکرام کریں. تو جب انسان کسی بھی کام کا اچھا صلہ یا اجر اللہ کے ہاں اس کی امید رکھتا ہے تو وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے دوسرے کاموں کے علاوہ انسانوں کے لیے وقت نکالنا اور انسانوں کی خدمت کرنا یہ بھی ایک خوبصورت طرز عمل ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جی کوئی اور سوال؟ ڈاکٹر صاحبہ میرا سوال یہ ہے کہ روزمرہ زندگی میں مان نہ مان میں تیرا مہمان، بن بلائے مہمان، مہمان بلائے جان، اس طرح کے محاوروں کے مسلسل استعمال سے مہمان کی اہمیت دلوں میں کم ہو گئی ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیے. جی ہاں، آپ کی بات درست ہے. ہمارے ہاں عام طور پر گفتگو میں ایسے محاورے اور ایسے الفاظ بہت بولے جاتے ہیں، اور ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گویا ہمارے معاشرے میں مہمان کی کوئی عزت و احترام نہیں ہے، یا مہمان ایک بلائے جان ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں طرف ہی قصوروار ہیں، کیونکہ مہمان بھی کہتا ہے کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان. وہ آنے سے پہلے کسی اجازت، کسی ایسی چیز کو ضروری خیال نہیں کرتا، وہ زبردستی دوسرے پہ مسلط ہونا چاہتا ہے. اور پھر میزبان بھی ویسا ہی رویہ اختیار کرتا ہے
کہ مہمان بلائے جان کہتا ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ دونوں کو ہی اسلامی ادب آداب سے واقف ہونا چاہیے اور دلوں میں وسعت پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کہ کوئی شخص کسی سے ملنے کے لیے نہ جائے اور کوئی کسی کو ملاقات کے لیے وقت نہ دے. یہ زندگی کی ایک ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو بھی اگر انسان اللہ تعالیٰ سے اچھے اجر کی توقع کے ساتھ پورا کرے اور دوسرے کا خیال رکھے تو یہ وقت بھی سراسر عبادت ہے. تو ہمیں اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنے انداز کو دیکھنا ہوگا، دوسروں میں خامیاں تلاش کرنے کی بجائے اپنے حصے کی غلطیوں کو تلاش کرنا ہوگا کہ ہمارے اندر کمی کہاں ہے. عام طور پر جب ہمیں دوسرے کی طرف سے اچھا رسپانس نہیں ملتا تو ہم صرف اس کو بلیم کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا سبب ہم خود ہی ہوں. کوئی اور سوال؟ جی آپ. ڈاکٹر صاحبہ، عموماً جب مہمانوں کو رات کے کھانے پر بلایا جاتا ہے تو کھانے کے بعد بھی دیر تک محفل جمی رہتی ہے، اور ان کے ساتھ باتیں کرنے کو اور بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے کو ہی مہمان نوازی سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے رات کو دیر سے سونا اور پھر صبح دیر سے اٹھنا ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں مہمان نوازی کا کیا حق ہوگا؟ جی، آپ نے جس سچویشن کا ذکر کیا ہے اس سے ملتی جلتی سچویشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئی. اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. اس کا ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو. یعنی پہلی بات کیا ہے کہ آنے سے پہلے اطلاع دو، اجازت لو. نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، یعنی ایسے وقت میں بھی مہمان مت بنو کہ جب گھر والوں کے کھانے کا وقت ہو. ہاں، اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ. یعنی کھانے کے بعد فریش ہو کر بہت دیر تک لمبی گفتگو کرنا جو ہے وہ درست نہیں. کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، یعنی اپنے اپنے گھر چلے جاؤ. باتیں کرنے میں نہ لگے رہو. یعنی خاص طور پر یہاں پر یہ لفظ آیا ہے کہ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، باتوں سے دل مت بہلاؤ. اس وقت تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. اگرچہ آیت براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، لیکن آپ کی پیروی اور آپ کے اتباع میں باقی مومنوں کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ نمبر 1، بن بلائے نہیں جائیں، اطلاع دیے بغیر نہیں جائیں. جانے کے بعد اگر خاص طور پر کھانے کی دعوت ہو تو کھانا کھا کر بہت دیر تک نہ بیٹھے، اور خصوصاً اگر رات کے کھانے کی دعوت ہو تو اس میں گھر والوں کو اذیت نہ دی جائے. کوئی گھر میں بچے ہو سکتے ہیں جنہیں سونے کی ضرورت ہے، اسکول جانا ہے صبح، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی طالب علم پڑھنے والا ہو سکتا ہے. تو ایسی تمام چیزیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہوں ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ مومن کسی کے لیے اذیت کا باعث نہیں بنتا، وہ دوسروں کے لیے راحت کا پیغام ہوتا ہے، وہ خوشیاں بانٹتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.